بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ میں آپ تمامی احباب سے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ میں اپنی نجی مصروفیات میں ہوں، اور نہایت ہی مصروفیت جس وجہ سے کوڈو نقل بندی صاحب کی ویڈیو کا جواب دینے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دوسری عام بات یہ کہ کوڈو نقل بندی صاحب کے رد بلیغ کے بعد جو ایک ویڈیو اپلوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہوئی، وہ ایک پہلے کی ریکارڈڈ ویڈیو تھی جو اپلوڈ کی گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ویڈیو ان کی جو ویڈیو ان کے خلاف بنائی گئی تھی تو اس کے بعد ریکارڈ کروائی گئی، وہ پہلے سے ریکارڈڈ تھی تو ہماری ٹیم نے اس کو اپلوڈ کر دیا۔ تیسری جو عام بات ہے، اس وقت امت مسلمہ پر جو ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے اور ایک پریشانی اور اضطراب کی کیفیات ہے، اس صورتحال میں یہ مناسب نہیں لگتا کہ کوڈو نقل بندی صاحب جیسے لوگوں کا جواب دیا جائے۔ چوتھی عام بات یہ کہ کوڈو نقل بندی صاحب یہ گلہ کر رہے ہیں میرے بارے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے زبان سخت استعمال کی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ کوڈو نقل بندی صاحب کی اپنی زبان ابتدائی طور پر اس کام کی ابتدا انہوں نے خود کی اپنی ویڈیو میں۔ ہم نے منظور مینگل صاحب نے جو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارض و عنہ کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے، ہم نے ان کا رد کیا تھا۔ یہ تو خود بیچ میں کود پڑے، اور اسی کے ساتھ ایک عام بات یہ کہ یہ اپنی حیثیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، کہ ہم نے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے ان کے خلاف کلام کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی حیثیت ہو گئی، میری نظر میں ان کی حیثیت ہو گئی۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ میں نے ان کے خلاف کلام میں ابتدا نہیں کی، اصل کلام میں ابتدا انہوں نے ہمارے خلاف خود کی۔ ہم نے تو منظور مینگل صاحب کو، ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی تھی، اور منظور مینگل صاحب کے بارے میں بات کی تھی، تو یہ بیچ میں آ کے کود پڑے۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کے اکابر نے یہ گل کھلائے، تو اب یہاں سے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ کس کی حیثیت کیا ہے، کہ بھائی پہلے تم اپنا اصول تم خود بنا رہے ہو، تم خود اصول بیان کر رہے ہو کہ میں نے تمہارے خلاف گفتگو کی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری حیثیت ہوگی۔ بھائی تمہارے جیسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم نے خود آ کے بیچ میں جمپ لگائی، جست لگائی، تو اس وجہ سے ہم نے تمہاری ہرزہ سرائی کے خلاف گفتگو کی۔ اسی کے ساتھ ایک عام بات یہ ہے کہ میں کوڈو نقل بندی صاحب کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری ویڈیو پوری نہیں سنی، حالانکہ حقیقت حال اس کے برعکس ہوگی۔ مجھے اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ انہوں نے پوری سنی ہوگی۔ اگر نہیں سنی تو میں انہیں کہوں گا کہ ہماری گفتگو کو پورا سنیں، اس میں اچھے طریقے سے آپ کی رگڑم پٹی کی گئی ہے، اچھے طریقے سے آپ کو مرم پٹی کی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک عام بات یہ بھی ہے کہ کوڈو نقل بندی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منظور مینگل صاحب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارض و عنہ کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی، تو پھر عزیز الرحمان صاحب جو لال مسجد والے ہیں، انہوں نے جو منظور مینگل صاحب کی اس ہرزہ سرائی کے خلاف اپنی طرف سے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے، تو پھر اس پر ان پر یعنی عزیز الرحمان صاحب جو ہے، مولوی عزیز الرحمان صاحب، ان پر یہ کیا فتویٰ لگائیں گے، ان کے بارے میں یہ کیا کہیں گے کہ کیا وہ بھی غلط کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جو ہے دو ٹوک الفاظ میں ان کو کہا تھا، یہ بار بار اچھلتے ہیں اور پھدکتے ہیں، ان کو ایک عجیب سی پھدکن ہے، کہ میں نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ان کو جو اسام الحرمین کا جو شوق ہے، اس پر گفتگو کرنے کا شوق ہے، تو وہ شوق عنقریب ان کا پورا کر دیا جائے گا اور طبیعت سے پورا کیا جائے گا۔ ہم تمہاری شخصیت پر بات کر رہے ہیں سب سے پہلے، کہ میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ تم اس کائنات کے سب سے بڑے محرف ہو، اور اس کائنات کے سرقہ باز ہو، اور اس کائنات کے خائن ہو، اور اپنے ہی اصولوں کے مطابق ہم نے دوسرا دعویٰ یہ کیا تھا کہ دیوبندی فرقہ اپنے ہی اصولوں کے مطابق بدعتی ہے، اور اس کے ساتھ آج ہم تیسری بات یہ کر رہے ہیں، تیسرا جو اہم ترین ایک بات یہ کر رہے ہیں کہ اکابر دیوبند کی مسلک کی روشنی میں یہ، اور دیوبندی مذہب کی روشنی میں یہ آدمی خود بدعتی ہے اور مشرک بھی ہے۔ یہ تیسرا ایک عام ترین دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو ان تین موضوعات میں سے کسی موضوع پر ہم سے آپ بات کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ یہاں پر ایک وضاحت کرنا میں لازمی سمجھوں گا، کہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو میں نے یہ کہا، ہم نے جو یہ کہا کہ جی ہم گھر میں گھسنے والے ہیں، میں آپ کے مدرسے میں آ جاؤں گا، تو اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کے مدرسے میں آ کے کوئی لڑائی جھگڑا کیا جائے گا،
بلکہ وہ ایک علمی سامنا کرنا مراد تھا، اس کے سارے الفاظ وہ تھے۔ اب یہ چونکہ کوڈو نقل بندی جو ہے یہ ایک فتنہ ہوتا ہے، جتنے بھی کوڈو ہوتے ہیں وہ تقریباً فتنہ ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ ایک فتنہ ہے تو اس کا ذہن فتنے کی جانب ہی جاتا ہے۔ تو ہمارا مقصود یہ تھا کہ ہم تمہارا علمی سامنا کریں گے، تمہارے مدرسے کے اندر آ کے تھوڑا سا صبر کر جاؤ، کچھ ہماری نجی مصروفیات ہیں، اور ہم نے جو تمہیں 2 چیلنجز دیے تھے تو ان 2 چیلنجز کا تم کہہ رہے ہو کہ جی ہم جواب دے چکے ہیں۔ اب یہ کوڈو نقل بندی صاحب اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں اور اس کا جواب لازمی دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جواب دے دیا۔ اگر آپ نے جواب دیا ہے، دے دیا ہے، تو وہ جواب جو آپ نے دیا ہے وہ کہاں دیا ہے، اس کی نشاندہی کریں۔ ہم نے جو 2 دعوے کیے ہیں کہ آپ خائن ہیں، سرقہ باز ہیں، محرف ہیں، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ اپنے اصولوں کی روشنی میں، آپ اپنے ہی قواعد کی روشنی میں بدعتی ہیں۔ تو اس کا اگر آپ نے کہیں جواب دیا تو اس کی نشاندہی آپ کو کرنی چاہیے نا، اور یہ کہ چھوڑو بات، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، یہ تو جان چھڑانے کا سب سے آسان بہانہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب میری گردن کے اوپر ہاتھ آ رہا ہے اور میری گردن کے اوپر پاؤں آ رہا ہے، میری گردن کو دبوچا جا رہا ہے، مجھے دبایا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے گچی کو مروڑا جا رہا ہے، تو اب آپ کہہ رہے اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو۔ بھائی ہم نے جو گفتگو کی تھی اور وہاں پر جو ہے تمہیں سرقہ باز کہا تھا، خائن کہا تھا، پھر اس کے ساتھ تمہیں بدعتی قرار دیا تھا، اب اس کے ساتھ ایک اور ہم نے دعویٰ کر دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں پہلے ان کو تو کلیئر کرو کہ لازمی تو نہیں ہے کہ تمہاری ہر بات مانی جائے۔ پھر یہاں پر کوڈو نقل بندی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میری حیثیت کو چھوڑو، میرے مسلک میں میری حیثیت کیا ہے، کہ آپ کے مسلک میں آپ کی حیثیت کیا ہے۔ میں صرف اتنا بتا دوں کہ آپ نے مفتی گور علی شاہ صاحب جو ہے جو آپ کے مسلک کے ہی ہیں، ان کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا، ایک کتاب لکھی، اس کے بعد انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ یہ خائن ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لفظ اور بھی کہا تھا پشتو کے اندر۔ اب وہ آپ کو وہ کال یاد ہوگی، میں آپ کو وہ کال یاد کرانا نہیں چاہتا، خود سمجھ جائیں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا۔ یوں ہی آپ کے بارے میں آپ کے مسلک کے جو لوگ ہیں، مولانا یہ جو آپ کے مولوی صاحب ہیں، مولوی عبد الماجد یا عبد الواجد لطیف صاحب، یہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں، جو ان کی کتاب حضرت معاویہ کے معاندین کے جواب، اس میں صفحہ نمبر 41 پر کہتے ہیں کہ آپ کو وہ لونڈا لپاڑا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے صفحہ نمبر 40 پر گند بندی کہتے ہیں، ساجد گند بندی، آپ اپنے نام کے ساتھ نقش بندی لکھتے ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 38 پر آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ماں کی کمائی کھانے والا، صفحہ نمبر 36 پر بد زبان، مناظر، چولے مارنے والا۔ یہ ساری باتیں آپ کے خلاف آپ کے مسلک کے لوگ کر رہے ہیں، اور عبد الرحمن ستی صاحب نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کو اس بات کا بھی اچھے طریقے سے پتہ ہوگا۔ اور پھر یوں ہی حافظ عبید اللہ جو آپ کے مسلک کے ایک عالم ہے، انہوں نے آپ کے خلاف پوری ایک فائل تیار کی اور اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے گالی باز۔ آپ کے نام کے ساتھ انہوں نے گالی باز کا اضافہ کیا ہوا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ اکابر دیوبند کا دفاع کرنے کا دعویٰ کرنے والا آدمی اپنا دفاع نہیں کر سکا ابھی تک۔ اب وہ کچھ لوگ جو ہے بڑا شور شرابہ کر رہے تھے کہ شاہ صاحب کی گفتگو واپسی، جوابی گفتگو نہیں آ رہی، تو بھائی یہ آدمی اپنا دفاع ہی نہیں کر پا رہا۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم نے جو مفاہیم پر تقاریض لکھنے والے اور لکھوانے کی صحیح کرنے والے لوگوں پر ان سے حکم مانگا تھا کہ بھائی ان کے بارے میں حکم لگاؤ۔ یہ جو مفاہیم یجب ان تصحح، سید محمد بن علوی المالکی الحسنی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس پر جو لوگ تقاریض لکھوانے کی کوشش کرتے رہے اور جو لوگ لکھتے رہے، ان پر حکم شرعی کیا لکھے گا؟ کیونکہ کیا لگے گا؟ کیونکہ مفاہیم تو وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے عقائد وہی ہیں جو حسام الحرمین جن عقائد کے تحفظ کے لیے، جن عقائد کے دفاع کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ سے ایک عام بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، مولوی طارق جمیل صاحب کی جو بات ہم نے چھیڑی ہے وہ اس وجہ سے چھیڑی ہے کہ آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے چھیڑی ہے۔ اب آپ کو آئینے کے اندر اپنی شکل غلط نظر آ رہی ہے تو آپ آئینہ نہ توڑیں، بلکہ اپنے اس تھوبڑے کو درست کریں۔ آپ کا تھوبڑا درست نہیں ہے کہ آپ ایک وقت تک جو ہے، جب نبی صلی اللہ تعالی نبی علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کی بات تھی، تو اس وقت تک آپ طارق جمیل کا جو ہے وہ دفاع کرتے رہے، اور پھر جب بات آئی طارق جمیل آپ کے بابا کی، مولوی امین صفدر اکاڑوی کی، تو اس وقت آپ نے جو ہے طارق جمیل کے پیچھے لٹھ لے کے دوڑ گئے آپ، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ باقی کوڈو نقل بندی صاحب، میں آپ کو یہاں پر ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا
کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا سنیں، اس میں آپ کی جہالت کا پردہ بھی فاش کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارضا عنہ کی جو مدفن کے اعتبار سے جو آپ نے جہالت سے بری اور اجل من الناس ہونے کا آپ نے اجل الناس ہونے کا جو آپ نے ثبوت دیا ہے، اس کے اندر کوڈو نقل بندی صاحب وہ پورا آپ کا ثبوت موجود ہے کہ جس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت عثمان غنی کے مدفن کا جو معاملہ ہے وہ کس وجہ سے کیوں وہ کیا گیا، جس کو یہ بھی نہیں پتا وہ اپنے آپ کو ثانیہ چاند پوری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، میں نے آپ کو تشبیہ کے باب کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تشبیہ من کل الوجوہ مراد نہیں ہوتی، تو یہ قاعدہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ قاعدہ کوڈو نقل بندی صاحب کو صرف اپنے مقصد کے لیے یاد آتا ہے، جب اپنا مقصد نہیں ہوتا تو دوسروں پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی وہ ساری کی ساری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی، تیل ہو گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اور پھر جتنی مثالیں آپ وہاں پر دے رہے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، جتنی مثالیں آپ دے رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری مثالیں جو اپنے اس خطاب کے اندر اپنی تقریر کے اندر جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، ان ساری مثالوں کے اندر اس طریقے سے ٹھٹا نہیں ہے جس طریقے سے منظور مینگل صاحب نے ٹھٹا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا تذکرہ کر کے اور پھر ایک دنیا دار کو ان کے ساتھ ملا کے اور پھر جو ایک ٹھٹا کیا ان مثالوں کے اندر اس طرح کا ٹھٹا تو نہیں ہے۔ باقی آپ جو ہے اپنی جو حیثیت ہے، آخر میں پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ کے مسلک کے اندر جو حیثیت ہے، اس حیثیت کا جو ہے وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ان سب چیزوں کو کھولوں گا تو وہ ساری چیزیں جب منظر عام پر آئیں گی تو پھر آپ سر پکڑ کر بیٹھیں گے۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو یہ دعوے کر دیے ان تین دعووں کے بارے میں آپ کبھی بھی آپ یہ کوڈو نقل بندی صاحب میں سننے والوں کو کہوں گا کہ یہ مر تو سکتا ہے، یہ زہر کا پیالہ نہیں، یہ زہر کا جگ بھر کے پی سکتا ہے بڑا والا، بلکہ ڈرم بھر کے پی سکتا ہے، لیکن یہ جو تین دعوے ہمارے، ان تین دعووں پر یہ کبھی بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اللہ میرا اور آپ کا ابھی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔